بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ کر مر جانے والا، چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور، اور بلندی سے گر کر مرا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، اور جس کو درندے نے کھایا ہو ماں سوا اس کے کہ جس کو تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور جو بتوں کے تقرب کے لیے نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا گیا، اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا، یہ تمام کام فسق ہیں۔ آج کفار تمہارے دین کی ناکامی سے مایوس ہو گئے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ بس جو شخص بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے، حالانکہ وہ اس کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، میتۃ سے مراد ہے کہ نہ جس جانور کو ذبح کیا ہو نہ ہی اس کا شکار کیا گیا ہو۔ اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ جانور بغیر ذبح کیے مر جائے، اسے میتہ کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ہے مردار جانور۔ چونکہ پھر اس کے بعد فرمایا کہ خون بھی انسان کے لیے حرام ہے۔ جو خون بہہ کر نکل جاتا ہے، یہ جو ہے انسان پر یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس میں زہریلے مادے ہوتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے بند کر دے مائک، اس لیے شریعت نے اسے حرام کہا ہے۔ اور ویسے بھی مردار جانور جو ہے صحت کے اعتبار سے بھی یہ نقصان دہ ہے۔ انسان جب اسے اگر کھا لیتا ہے تو وہ نقصان کا باعث بنتا ہے، اور معدے کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کسی جانور پر جب اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیا گیا ہو تو ایسا جانور مردار ہے، تو ایسے جانور کو کھانے کی ممانعت ہے اور وہ حرام ہے۔ لیکن مردار جانور جو ہے ویسے تو وہ حرام ہے، لیکن اس کے عموم سے بالاتفاق مچھلی اور ٹڈی جو ہے یہ مستثنیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں۔ کون سے دو مردار حلال ہیں؟ ایک ٹڈی ہے اور دوسرا مچھلی ہے، یہ دونوں ہمارے لیے حلال ہیں۔ میں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ اسی حلت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک شخص نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس پانی تھوڑا ہوتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ جو ہم برتنوں میں لے کے جاتے ہیں وہ تھوڑا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہ جائیں گے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، اس کا مرا ہوا جانور حلال ہے۔ اس سے استنباط ہے کہ مرا ہوا جانور جو حلال ہے، پھر حدیث موجود ہے ٹڈی اور مچھلی کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور اس پانی سے وضو کرنا جو ہے وہ جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا ذبح کے بعد جو خون گوشت میں عادتاً رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، ذبح کے بعد جو خون جسم میں رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، اور جو خون جامد ہو جاتا ہے اس میں سے بھی وہ حرام نہیں ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا 2 مردار حلال ہیں، اور جمع ہوئے خون میں 2 چیزیں جانور میں وہ حلال کی ہیں، وہ ایک تلی ہے، آپ واقف ہے تلی سے، ہاں، اور دوسرا جو ہے وہ کلیجی ہے، یہ جمع ہوا خون ہے، یہ دونوں حلال ہیں، اور اسی طرح سمندر میں مچھلی اور ٹڈی یہ حلال ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ دیکھیں جو دین مکمل ہونے کی بات ہے، اس حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ اس آیے مبارکہ میں اسے کامل دین کہا گیا ہے، تو اگر اسے کامل دین کہا گیا ہے تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا دین تھا کیا وہ کامل نہیں تھا؟ تو اس حوالے سے اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی ادیان سابقہ ہیں، یعنی جتنے بھی دین گزرے ہیں، اپنے اپنے زمانوں کے لحاظ سے وہ کامل تھے، اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے کامل تھے، لیکن ان میں کچھ جو شرعی احکام ہوتے تھے وہ آنے والے نبی کی شریعت میں کچھ منسوخ ہو جاتے تھے، کچھ باقی رہتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب زمانہ نبوت سے شروع ہوا تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو منسوخ ہو گئی، کچھ کو باقی رکھا گیا، لیکن اب جو دین کامل ہے وہ صرف اور صرف رسول کائنات یعنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جو احکامات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، قیامت میں انہی احکامات کے مطابق جو زندگی بسر کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ہاں، جس کی قید لگائی گئی ہو، جو کنڈیشن وائز ہو، اسے جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا، جیسے جزیہ جو ٹیکس ہے، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا جو حکم ہے وہ صرف نزول عیسیٰ تک برقرار رہے گا، اس کے بعد ٹیکس کا حکم ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی شاید آپ کے لیے بات نہیں ہو کہ نزول عیسیٰ پر جو جزیہ کا حکم ہے قرآن میں یہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی مشرک کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا، وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے پھر ٹیکس والا کام حکم ختم ہو جائے گا۔ یہ حکم جو ہے ختم ہوگا، باقی جتنے احکامات ہیں ان کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد کامل دین کے حوالے سے میں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء جو سابقہ انبیاء ہیں ان پر 6 وجوہات سے فضیلت دی گئی۔ ایک یہ ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ ایسا کلام ہے کہ جس کے الفاظ کم ہو معنی زیادہ ہو۔ میں اس کی تشریح پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہوں، پھر بھی موقع میرا کروں گا، وقت کم ہے، کہ جس کے الفاظ کم ہو معنی زیادہ ہوں، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ فرمایا روب سے میری مدد کی گئی، میلوں دور کافر آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اس پر پہلے طاری ہو جایا کرتا تھا۔ مجھ پر میری امت پر غنیمتوں کو حلال کیا گیا، مال غنیمت جو ہیں یہ حلال ہیں۔ میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک کر دیا گیا، یعنی مسجد بنا دیا گیا، سجدہ گاہ بنا دیا گیا، اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا۔ اور حضرت جابر کی روایت میں موجود ہے کہ ہر نبی کو بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہر کالے اور ہر گورے کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اگلوں کے لیے بھی نبی بنایا، پچھلوں کے لیے بھی نبی بنایا۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔